प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए समंदरी परियों की कहानी लाई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर निहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दुख या बीमारी या मुसीबत होती है तो वो इनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चुनाचा समंदर के सारे रहने वालों ने परिस्तान में अपना एलची भेजा और वहाँ के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं, ताकि हमारे आड़े वक्तों पर हमारे काम आ जाएं। एलची जब परिस्तान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसने अर्ज की कि जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम उनके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और इन्हें खुश रखने में हतौल मकतूल कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना समंदर का एलची हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहाँ जाना और नीले समंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो? परियों ने कांप कर कहा, हम वहाँ जान रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, हम यहीं खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और उनसे पूछा कि समंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सर हिलाकर कहने लगी कि ये हरे भरे जंगल फूलों फलों से लदे हुए हैं, बागात हैं, इनमें बोलती हुई चिड़ियाँ हैं, कलीलें करते हुए जानवरों को छोड़कर हमें कहीं भी और जाना गवारा नहीं। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और सबने समंदर में जाने से खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थी। आखिर में बादशाह इनसे मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बिला झिझक फौरन तैयार हो गई और कहने लगी, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह इन नदी नालों तालाबों कुओं और बावलियों से बाहर निकलें। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने भागने दौड़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हज़ारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजायबात हैं। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं इनमें चंद मछलियों और छोटे छोटे झींगे जैसे जानवरों के सिवा क्या रखा है। बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफ़ी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैद खाने से कम नहीं समझते हुजूर। हमारी इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समंदर की परियां बन जाएं। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे अपने तमाम जिंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दुखता है। हमेशा के लिए हमको उन्हें खुदाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलिका की सूरत भी शायद कभी ना देख सकेंगे। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का ज़रा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोज़ाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में भी हम में से बाज़ परियां समंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गा जाया करेंगी, लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। बादशाह की ये तकरीर सुनकर समंदर का एलची भी खुश हो गया कि इनकी अर्ज़ भी कबूल हो गई और समंदर की नई परियां भी खुश थीं कि इन्हें समंदर की नई हुकूमत मिली। चुनाचा जब ये पानी की परियां समंदर के किनारे पहुंची तो इनके छोटे छोटे पांव आपस में जुड़कर ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की दुमें बन गईं कि इनके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था, और वो अपने हाथों से पानी चीरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गई। परियों को समंदर में करने के लिए बेइंतहा काम थे, क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे। अब तक वहाँ कोई भी ऐसा ना था
جو ان باتوں کا انتظام کرتا، ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا اور جسے سمندر کی سطح پر امن قائم کرنے کا خیال آتا۔ پریوں کے لیے یہ کام کم نہ تھے۔ امن و امان پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ پریوں کے پاس وقت کی کمی نہیں اور وہ کبھی تھکتی نہیں، اس لیے مصروف ہو کر وہ اتنی خوش ہوئیں کہ پورے 1 مہینے تک چاندنی رات میں بھی کھیلنے کودنے کے لیے سمندر کے کنارے پر نہ آئیں۔ جب 30 راتیں لگاتار گزر گئیں اور کوئی پری باہر نہیں آئی تو آخرکار بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ کیا بات ہے کہ پریاں سمندر سے باہر نہیں آ رہی؟ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے اپنا ایک ایلچی سمندر میں بھیجا۔ ایلچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچا، ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنے دن تک نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ ہم کو یہاں آ کر اتنی خوشی اور اس قدر مصروفیت رہی کہ معلوم نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آج رات ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے۔ رات ہوئی تو پریاں سمندر کے کنارے پانی سے باہر نکل آئیں۔ سارا پرستان ان سے ملنے کے لیے جمع ہو گیا، اور جب انہوں نے سمندر کی تہہ کے عجیب و غریب حالات اور وہاں کی مخلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ ملکہ اور تمام درباری پریاں حیران رہ گئیں اور بڑی دلچسپی لی۔ بادشاہ نے کہا، تم بڑی اچھی اور نیک پریاں ہو، تم کو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ چونکہ تمہاری مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس لیے تم لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بناؤ اور لہروں کے نیچے اپنی ایک سلطنت قائم کر لو۔ شاہی خاندانوں میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بن سکتا ہے۔ تم اس کے رہنے کے لیے ایک محل بناؤ جس میں جا کر وہ رہے اور تم پر حکومت کرے۔ سمندر کی پریاں بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علیحدہ بادشاہ ملا اور اپنی الگ سلطنت حاصل ہوئی۔ وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تعمیر کے لیے سمندر میں چلی گئیں۔ سمندر کی تہہ میں پہنچتے ہی پریوں نے محل کا ڈور ڈال دیا۔ 1 مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا۔ محل کے در و دیوار چمکیلی سیپ کے تھے اور اس کی چھتیں سفید باریک چاندنی جیسی ریت کی۔ دیواروں پر رنگوں رنگ کی نازک نازک سمندری بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، کہیں سرخ کہیں سبزی مائل، زرد تو کہیں قرمزی۔ جتنے کمرے تھے اتنے ہی رنگ کی آرائش، تختے شاہی اور دربار کی نشستیں عنبر کی، تاج بڑے بڑے موتیوں کا۔ سفید محل کے چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درختوں سے آراستہ باغات تھے، جگہ جگہ فوارے جو رات دن چلا کرتے تھے۔ رات کی روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرف اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھیلاتی کام دے۔ محل کی گھرداری کا انتظام پرانے کیکڑوں کے سپرد تھا جو اندر یا باہر برابر پھرتے رہتے۔ صفائی ستھرائی وغیرہ کے کام اس قدر مستعدی کے ساتھ انجام دیتے کہ سینکڑوں لونڈیاں باندیاں بھی نہ کر سکتی، کیونکہ سونے کے علاوہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کیے ہی جاتے اور ایک ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ بیٹھتے۔ کیکڑوں کی نہایت خوبصورت اور نرالی وردیاں بنائی گئی تھیں۔ ان کی پشتوں پر خوش نما رنگوں کا سمندری سبزہ اگا دیا گیا تھا۔ انہیں اپنی تمام عمر کبھی ایسا اچھا زمانہ نہیں ملا تھا۔ ان کی پرانی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ آدمیوں کو چمٹنا اور شرارت کرنا قطعی بھول گئے تھے، اور پریوں کی تربیت نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا تھا۔ محل اب ہر طرح سے آراستہ اور نئے بادشاہ کے قابل ہو گیا تھا۔ کام باقی تھا تو صرف دعوت کی تیاری کا۔ اول پریاں بہت گھبرائیں، لیکن ایک بوڑھے دریائی بچھڑے نے، جو کئی برس سے ایک عجائب خانے میں رہتا تھا، پریوں کو بتایا کہ سمندر میں دعوت کا سامان کیا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی ہدایت سے پریوں نے دعوت کا شاندار انتظام کر لیا۔ سمندر کے پھل اور سمندر کی جلیبیاں وغیرہ جو چیز کھانے میں مزیدار سمجھی یا دیکھنے میں اچھی معلوم ہوئی جمع کر لی گئیں، اور چونکہ امید تھی کہ ان گنت مہمان آئیں گے، اس لیے کام کاج کے لیے ایک فوج سمندری مخلوق کی بلا لی گئی تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کمر بستہ کھڑے رہیں۔ سمندر کے کنارے سے پانی کی نیلی نیلی لہروں میں
بادشاہ کو لانے کے لیے 6 سمندری گھوڑے ساز لگے ایک گاڑی میں جتے کھڑے تھے۔ یہ گاڑی خالص سونے کی تھی، جس کے اندر نرم نرم سمندری گھاس کا فرش تھا اور ننھے ننھے گھونگھوں سے سجی ہوئی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ ننھے ننھے گھونگے سب زندہ تھے۔ انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ گاڑی کی سجاوٹ میں حصہ لیا تھا، کیونکہ پریوں نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ کوئی بھی انہیں تکلیف نہ دے۔ آخرکار بادشاہ سلامت آئے اور اپنے ساتھ ملکہ کو بھی لائے۔ تمام پریاں خوش تھیں۔ سمندر کی مخلوق خوشی کے ساتھ جوش میں غوطے لگانے لگی۔ ہر ایک نے پورے دن کی چھٹی منائی، سوائے کیکڑوں کے، جو لگاتار کام کرنے میں مشغول تھے، کیونکہ بیکار رہنا ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دعوت بھی ایسی ٹھاٹھ کی ہوئی کہ نہ ایسا سلیقہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ایسے کھانے کسی نے کھائے ہوں گے۔ دوسرے دن سلطنت کا نظام قائم کیا گیا۔ پریوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھی وہ بادشاہ کی وزیر مقرر ہوئی، اور خوبصورت سے خوبصورت اور نیک سے نیک کم عمر پریاں ملکہ کی خدمتگار بنائی گئیں۔ پرستان میں نر ہو یا مادہ، جتنی خوبصورت شکل ہوگی اسی قدر خوش اخلاق اور سلیقہ شیار بھی ہوگی۔ اس لیے سمجھ لو کہ ملکہ کی خدمت میں رہنے کے لیے کن کو چنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ کو وہاں جتنے ایک بادشاہت میں کام ہوا کرتے تھے، اتنے ہی یہاں بھی کام کرتے تھے۔ وہ اپنی عملداری میں دورے کرتے کہ کہیں کوئی ایک دوسرے پر ظلم تو نہیں کرتا۔ بڑی دیکھ بھال یہ کرنی تھی کہ ظالم شارک اور مچھلیاں ضعیف اور کمزور مچھلیوں کے ساتھ تو کوئی شرارت نہیں کرتی، یا دوسری مخلوق کا حد سے زیادہ تو خون نہیں کرتی۔ سمندر کے اژدہے اپنے آپے سے تو باہر نہیں ہوتے، کنڈلی ٹنڈلی مار کر دوسروں کا راستہ تو نہیں روک لیتے۔ ان باتوں کے سوا یہ کام بھی تھا کہ جانوروں کے جھگڑوں کا تصفیہ کریں، اور پریوں میں سے جو کام میں سست ہو یا شرارت کرے وہ ان کو سزا دیں۔ شریروں اور نافرمان جانوروں کو جس طرح سزا ملتی، اسی طرح اچھا کام کرنے والوں اور حکم ماننے والوں کو انعامات بھی دیے جاتے تھے۔ سب سے بڑا انعام یا صلہ یہ تھا کہ درباریوں میں جگہ دی جاتی۔ وہ بادشاہ کے سمندری سلطنت کے بڑے بڑے دوروں پر ان کے ساتھ ہوتے اور جہاں ان کا جی چاہتا سیر کرتے پھرتے۔ جب کبھی وحشتناک طوفان آتے اور پانی کی موجیں شور کے ساتھ ساتھ سمندری مملکت پر حملہ آور ہوتی، تو پریاں پانی کی بلند سطح پر پہنچ جاتی اور بڑے بڑے جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے اور ریت میں دھنس جانے سے بچانے کی بے انتہا کوشش کرتی۔ پھر اگر ان کی کوشش ناکام رہتی، ڈوبنے والے جہاز ڈوب ہی جاتے، تو نہایت سریلی آوازوں میں ان کا مرثیہ پڑتی اور ڈوبے ہوئے ملاحوں کو ریت میں دفن کر دیتی۔ کبھی کبھی جہاز راں اور ملاح بھی ان کی جھلک دیکھ لیتے تھے۔ انہیں جل پری یا جل مانس کہتے، اور کبھی ان کو نہیں ستاتے، صرف دیکھتے خوش ہوتے اور گزر جاتے۔ اب آپ نے سن لیا کہ خشکی کی پریوں کی طرح سمندر میں پریاں کس طرح پیدا ہوئیں اور کیوں کر وہاں پر آ گئیں۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی پریوں کی یہ کہانی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔